اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع اسلام سے پہلے عورتوں کے حالات و واقعات۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت اور وقت ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسیاتی خواہشات پوری کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمت کرتی تھی، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک، اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور بھی تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا اور ایک چھوٹے سے تنگ و دریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہ نکل سکتی تھی اور نہ ہی غسل کر سکتی تھی اور نہ ہی کپڑے بدل سکتی تھی۔ کھانا پینا اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھی اور جو زندہ بچ جاتی تھی ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر اسی گندے لباس کے ساتھ سارے شہر کا چکر لگائیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھی۔ ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے یہ فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے شوہر کی پوجا کرتی رہے اور شوہر کی موت کے بعد شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ کس کے پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظلموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی اور آنسو بہاتی تھی، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا نہ تھا اور ان کی اس مظلومیت کے آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے کو تیار تھا اور نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم تھا۔ عورتوں کے اس حال ذات پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کرے کہ ارحم الراحمین غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرمائے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ درد دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت للعالمین کی رحمت کا آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک محسوس کیا، جہاں طریق تھا ظلمت گدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا موضوع اتنا ہی ہے۔ ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔